اب اس میں ایک اہم نقطہ ہے، جو لوگ بھی علم حدیث سے کچھ واقف ہیں ان کو علم میں ہے کہ حدیث پر جب تحقیق ہوتی ہے کہ یہ صحیح حدیث اور مصدق اور مستند ہے یا نہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں تابعی فلاں صحابی سے یہ روایت کر رہے ہیں، آیا ان دونوں کی ملاقات ثابت ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں سلسلہ تصوف میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے 3 سلسلے چلے اور اس کے بعد نمبر 2 جو ہے ان تینوں سلسلوں میں حضرت حسن بصری ہیں۔ اب محدثین نے گفتگو کی کہ حضرت علی کے انتقال کے وقت تو حضرت حسن بصری کی عمر تو کل 9 برس تھی اور ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں، تو یہ سلسلہ کیسے جو ہے وہ متصل کیسے قرار پائے گا؟ محدثین تو نہیں مانیں گے، محدثین جو ہے اس چیز کی بنا پر حدیث کا درجہ کم کر دیں گے، یہ اب اس درجے مستند نہیں ہے، اس لیے کہ تابعی اور صحابی کا رشتہ ثابت نہیں ہو رہا، ملاقات ثابت نہیں ہو رہی۔ اب قرآن بھی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ حدیث اللہ ہے، ایک حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا، صحابی نے سنا اور آگے منتقل کر دیا تابعی کو، تابعی نے سنا، تبع تابعی کو، نسل بعد نسل چل رہا، یہ سلسلہ روایت کی کڑیاں ہیں۔ اور قرآن مجید بھی حدیث ہے اللہ کی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور احسن الحدیث بھی اس کو کہا گیا، احسن الحدیث، بہترین بات جو ہے وہ تو قرآن ہے۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، یہ ہمارے خطبہ جمعہ کے اندر مستقل طور پر یہ حضور کا ارشاد گرامی جو ہے پڑھا جاتا ہے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے، اس حدیث کا پہلا راوی کون؟ اللہ سے کون لایا؟ جبرائیل، تو راوی نمبر 1 جبرائیل، راوی نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا ان کی ملاقات ثابت ہے، رویت ثابت ہے؟ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس کی بحث ہوئی ہے۔ ایک طرف حضور کا ذکر پہلے آیا سورۃ النجم میں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ اب حضرت جبرائیل کا ذکر آ گیا، اور اسی ضمن میں آیا افتمارونہ علی ما یری، کیا تم محمد سے جھگڑا کرتے ہو اس شے پر جو اس نے دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبرائیل کو انہوں نے دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور سورہ تکویر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ۔ رویت جو ہے حضرت جبرائیل کی، دیکھیے حضرت جبرائیل یا تو انسانی شکل میں آتے تھے تو ظاہر بات ہے کوئی دقت ہی نہیں، عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، وہ نہایت حسین تھے، صحابہ میں سے نہایت حسین و جمیل، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آ جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایسی شکل میں آئے کہ خود حضور نہیں پہچان پائے۔ حدیث جبرائیل میں جو ذکر ہے، جبرائیل آئے تھے ایک ایسے شخص کی صورت میں کہ نہ اس کے بالوں میں کوئی ریت ہے، کوئی غبار ہے، کپڑے بڑے براق سفید پہنے ہوئے، بال چمکیلے سیاہ ہیں، لیکن حضرت عمر جو راوی ہیں کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، یہ ہے کون، کہاں سے ٹپک پڑا ہے۔ اگر یہ مسافر ہوتا تو اس کے اوپر آثار سفر ہونے چاہیے تھے، یہاں کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی اسے جانتا، سب کے سب ہکا بکا ہو کر دیکھ رہے کہ ہے کون۔ اور حضور نے بھی ایک روایت جو ہے اس میں فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو اسے، جب وہ واپس چلے گئے ہیں سوال جواب کے بعد، ذرا لاؤ اسے واپس، جب تلاش کیا کہ کہیں نظر نہیں آیا، زمین نگل گئی کہ آسمان ان کو لے گیا، تب حضور نے فرمایا اوہو یہ جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں اور وہ سوالات کریں جو تم نہیں کر رہے ہو، تمہیں کرنے چاہیے تھے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سوالات تمہیں کرنے چاہیے، تم نے نہیں کیے۔ اذ لم تسألوہ، جب تم نے یہ سوالات نہیں کیے تو اللہ نے جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا۔ لیکن یہ انسانی شکل میں ہونا تو ظاہر بات ہے ان آنکھوں نے دیکھا، حضور کی ان آنکھوں نے۔ ایک ہے اصل ملکی شکل میں جو فرشتے کی اصل صورت ہے، اس میں صرف 2 مرتبہ دیکھا حضور نے۔ ایک مرتبہ افق الاعلی یا افق المبین جس کا ذکر سورہ تکویر میں ہے، اور اس سورت کے اندر بھی شروع میں موجود ہے، اس لیے کہ حضور آ رہے تھے، غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے کہ آواز آئی یا محمد،
آپ نے آگے پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے. تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی ہے، کیسی ہے، کس کی آواز ہے؟ چل پڑے آگے. پھر آواز آئی یا محمد. پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں. پھر چلے یا محمد. اب اچانک نگاہ اٹھی آپ کی اوپر، تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. یہ کیفیت جو ہے سورہ نجم میں آئی ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کھلی اور بالکل انسانی شکل میں، وہ اصل ملک کی صورت میں، فرشتے کی صورت میں، اور پورا افق بھر گیا تھا. ظاہر بات ہے فرشتہ ہے، وہ کوئی انسان نہیں. تو ایک مرتبہ تو آپ نے فرشتے کو اصل شکل میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، پہاڑ جبل النور سے نیچے اترتے ہوئے. اور اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہوئی سورہ مدثر کی، کہ جن سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. یا ایھا المدثر، جب آپ چلے گئے اور آپ پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی اور گھر میں جا کر آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، تو پھر یہ آیات اتری ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ 7 آیات نازل. اور ایک مرتبہ شب معراج میں حضور نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ. اب ان تمام آیات کا ترجمہ یا تفسیر اس وقت مطلوب نہیں ہے. سفر معراج میں حضرت جبرائیل آئے ہیں. معراج کا پہلا حصہ جو ہے سفر کا وہ زمینی تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے، وہ چٹان جو اس کے نیچے ہے، اس قبے کے نیچے جو بڑا سا گنبد نظر آتا ہے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، اس کے نیچے ایک چٹان ہے. اس چٹان سے پھر آسمانی سفر شروع ہوا. وہاں سے ثم عرج بی، پھر مجھے اٹھایا گیا، چڑھایا گیا، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. اب یہ کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. یوں سمجھ لیجئے کہ عالم خلق اور عالم امر کی سرحد ہے، جس سے آگے جو ہے کوئی مخلوق جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی. جبرائیل نے بھی کہا کہ اے محمد اب میں آگے نہیں جا سکتا. اس میں الفاظ بھی آئے ہیں بے سوز تجلا بے سوزت پرم، اگر یکسرے منہ برتر پرم بسوز تجلا بسوزت پرم. اگر میں اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو اللہ کی جو تجلیات ہیں اس کی حرارت اور اس کی گرمی سے میرے پر جل جائیں گے. یہاں پر پھر حضرت جبرائیل پھر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. اب تک وہ انسانی شکل میں ساتھ تھے، اب اصل شکل میں ظاہر. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. وہ جو بیری کا درخت ہے جو انتہا ہے مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتے. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. اور جب کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا. وہ تجلیات باری تعالیٰ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تمہاری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کی تعبیر کر سکے. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ. دیکھیے کس قدر اس کو مبہم رکھا گیا. جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں جان سکتے. جو ڈھانپے ہوئے اللہ کی تجلیات ذاتیہ، خصوصی تجلیات اس بیری کے درخت کے اوپر پڑ رہی تھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ ما زاغ البصر وما طغیٰ. اس آیت کا مفہوم تو میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے بغیر نہیں سمجھ پایا تھا. علامہ اقبال کی نہایت عظیم نظم ہے ذوق و شوق بال جبرائیل میں. میری ذاتی رائے میں علامہ کی شعریت اپنے نقطۂ عروج پر جو ہے وہ اس نظم میں ہے. اور اس کے آخر میں ایک شعر ہے، ایک تو شعر بڑا عجیب ہے. تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب. اے اللہ تیری نگاہ میں ہے میری پوری زندگی. میں نے علم حاصل کیا، فلسفہ پڑھا یا مشرق کا مغرب کا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ علم جو ہے یہ ایک ایسے کھجور کے درخت کے مانند ہے جس میں کھجور لگتی نہیں. نخیل بے رطب. مجھے تو اس علم سے کچھ حاصل نہیں ہوا، مجھے یقین حاصل نہیں ہوا، مجھے تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر.
اے اللہ اب ان عقلی گتھیوں کو تو جو بھی تھا میں سلجھا چکا، اب مجھے میرے اندر جنون پیدا کر دے، عشق پیدا کر دے، عشق کی دیوانگی پیدا کر دے۔ پھر جو شعر آتا ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ عین جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا قرب اتنا ہو گیا تھا کہ عین وصال جسے میں کہہ رہا ہوں، عین وصال، اس میں بھی مجھے نگاہ کرنے کا، دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، میری آنکھ میں اتنی تاب نہیں تھی، توانائی نہیں تھی کہ میں تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کر سکوں۔ گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اگرچہ میں بے ادب ہوں، میری نگاہ چراتی رہی کسی طریقے سے، بہانے کرتی رہی کہ کچھ نہ کچھ جھلک دیکھ لوں، لیکن تاب نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ اس کے برعکس کیفیت ہے جو سورہ نجم کی آیت میں آئی، ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نبی کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی، کج ہوئی، یعنی جب آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ ایک دم بہت بڑی روشنی کر دی جائے تو آپ نگاہ ہٹائیں گے کیونکہ اس روشنی کی آپ تاب نہیں لا پا رہے، نہیں، نبی نے دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، اس کے اندر یہ تاب تھی، یہ توانائی تھی، یہ صلاحیت تھی۔ ما زاغ البصر، ان کی نگاہ کج نہیں ہوئی، ٹیڑھی نہیں ہوئی، چندھیائی نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہ حد سے آگے بڑھی بھی نہیں، ادب کے اندر رہی، حد ادب سے تجاوز نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیے دونوں کیفیات اس کے برعکس ہیں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میں تو بے ادب ہوں، کوشش تو میں کرتا رہا کہ کوئی جھلک دیکھ لوں، لیکن میرے اندر اس کی توانائی تھی ہی نہیں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ محمد نے مشاہدہ کیا ہے، ان تمام جو بھی تجلیات ربانیہ ہو رہی تھی اس بیری کے درخت پر، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا ہے اس وقت۔ تو یہ دو ملاقاتیں ہیں حضرت جبرائیل سے ان کی اصل ملکی شکل میں، حضور نے 2 مرتبہ ان کو دیکھا ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے قرآن، اس کی سند متصل ہے، ان اللہ سے آیا حضرت جبرائیل، ان جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان محمد صحابت ہی، ان کے صحابہ جو ہیں، اور اس کے بعد سے متصل یہ چلا آ رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا جیسے کہ سلسلہ حدیث آج تک جڑتا ہے حضور سے لے کر، اسی طریقے سے سلسلہ قرات جو ہے، فن قرات، اس کا بھی تسلسل ہے حضور سے لے کر آج تک۔ جو بھی واقعتاً قرات کے فن کو فن کی حیثیت سے پڑھتے ہیں انہیں سند ملتی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، یہاں تک آج تک یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔